وادی تیرا کے نارملی ایک ہی مسئلے کو ہم پک اپ کر کے اس کو لیئر بائی لیئر انفولڈ کرتے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، لیکن آج دو مختلف ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک کا تعلق افغانستان سے اور دوسرے کا پاکستان سے ہے۔ افغانستان سے متعلق بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دے دی گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باگرام ایئر بیس، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، جو بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے، جو صرف تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے کابل سے، واخان کوریڈور کے بھی قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن دوسرا واقعہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ خیبر تیرا میں ہونے والا واقعہ ہے، جس پر کانفلکٹنگ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں دھماکے ہوتے ہیں، اور اس سے تقریباً 25 کیجولٹیز رپورٹ کی جا رہی ہیں، لوکلز کے مطابق نمبر زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوا، اس کی انکوائری کہاں تک پہنچی، اور لوکلز کے مطالبات کیا ہیں، تیرا وادی کے اندر جو دھرنا اور احتجاج ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں ٹرمپ صاحب کے اوپر۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر وہ لمبی تقریر کرتے ہیں، تقریباً 60 منٹ کی، 1 گھنٹے کے قریب، 56 منٹ کی، جس میں وہ سب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یو این بھی فضول چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یو این میں بیٹھ کے تقریریں کرنے کا۔ یعنی کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا تھا، اسی کو ڈیمالش کر دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کون جاب کوٹ ان کوٹ، یعنی کہ سب سے بڑا فراڈ انسانی تاریخ میں ریسنٹلی جو ہوا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں ساری جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 7 ایسی جنگیں رکوائی ہیں جب سے میں آیا ہوں، جو کہ کسی اور نے نہیں رکوائیں، اور وہ رکنی ہی نہیں تھیں اگر میں نہ ہوتا تو۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو ہمارا ذکر بھی تھا، ظاہری بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ایشوز پر بھی اپنی گفتگو فرماتے ہیں، بڑی انسائٹ فل جس طرح سے ان کی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے کچھ روز پہلے، جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے، جس مسئلے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی وہ باگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے حوالے سے ہے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنے اس بار، تو کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوا ان کا، اس میں سب سے اہم ایشوز میں سے ایک ایشو جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ باگرام ایئر بیس کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس نہیں دینی چاہیے تھی، یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ ریسنٹلی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں if Afghanistan does not give us Bagram back, bad things are going to happen۔ اب ظاہری بات ہے وہ ساری دنیا کو گڈ اور بیڈ میں ہی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی انسائٹ نظر نہیں آتی گفتگو کے اندر، ایٹ لیسٹ مینوورنگ میں کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ایئر بیس ہمیں واپس نہیں کرو گے تو پھر بہت برا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ if they don't do it they'll find out what I'm gonna do، کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کروں گا۔ اسکول بوائے لینگویج ہمیشہ کی طرح یوز ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو وہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پریزیڈنٹ کی گفتگو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ افغانستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین کے اوپر جو ایئر بیس تھی نا، جو آپ کی ہی زمین کے اوپر تھی، جو آپ کے ہی لوگوں کی پراپرٹی ہے، جو آپ کی ہی سوورینٹی کا ایک کروشل پارٹ ہے، وہ دراصل ہم نے آپ کو واپس کی ہے، آپ کی تو تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سگنیفیکنس پہ آ جاتے ہیں کہ جناب اب گیم کیا ہے، اور امریکہ کو 2021 میں یہ بیس چھوڑنے کے بعد پتہ ہے کیسے چھوڑی تھی انہوں نے؟ اوور نائٹ وہاں پہ الیکٹریسٹی کاٹی، افغان گورنمنٹ کو انفارم تک نہیں کیا، اور پیک اپ کیا اور غائب ہو گئے، اور دوحہ ٹاکس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بیس تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے کابل سے، جو افغانستان کا کیپٹل ہے، اور اس کے آس پاس ایک بہت بڑی آبادی بھی ایگزسٹ کرتی ہے قریب علاقوں میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ واخان کوریڈور ہے ایک طرف، ایران جو ہے وہ ویسٹ میں ہے اس کے، ٹھیک ہے، چین جو ہے وہ ایسٹ میں ہے اس کے، رشیا جو ہے وہ اس کے نارتھ میں ہے۔ لوکیشن چیک کریں آپ۔ تو امریکہ نے یہ فیل کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کچھ ویسے جو بائیڈن پہ بلیم کر دیا کہ بائیڈن چھوڑ کے چلا گیا اس کو، حالانکہ دوحہ ٹاکس ان کی اپنی حکومت کے انڈر نیگوشیٹ ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے ہمیشہ کی طرح بلیم گیم کھیلی، کیونکہ پاپولس یہی کرتا ہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ذمہ داری سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو باقی سب کر رہے تھے، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ نہ وہ کبھی اپولوجائز کرے گا، نہ رسپانسبلٹی لے گا۔ یہ سب سے بڑے سائنز ہوتے ہیں پاپولسٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے ان کو بیس واپس کر کے، اور ہم نے یہ واپس لینی ہے۔ اب یہ واپس چاہیے کیوں؟ یہ اسی لیے چاہیے کہ یہاں سے جو ریجن ہے چین کا، جس کو XUAR کہتے ہیں، یعنی کہ زنجیانگ ویگر آٹونومس ریجن، یہ
افغانستان کے بارڈر پر موجود ہے، پاکستان کا بارڈر بھی اس ایریا کے قریب ہے۔ 76 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان اور چین شیئر کرتے ہیں واخان کوریڈور سے، یہاں پر گزرگاہ موجود ہے۔ 2 نیوکلیئر سائٹس ہیں چین کی یہاں پہ۔ پہلی سائٹ کا نام ہے لاپ نور نیوکلیئر سائٹ، ٹھیک ہے، جو زنجیانگ کے پہاڑوں کے اندر ہے۔ دوسری ہے PLA راکٹ فورس، ابھی ایک راکٹ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سے بیلسٹک میسائلز جو ہیں وہ سٹور کیے ہوئے ہیں چین نے، انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمیں بگرام اسی لیے چاہیے کہ وہاں سے صرف 1-2 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر چین کے نیوکلیئر ایسٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کبھی یہ واپس کرنی چاہیے ہی نہیں تھی، ہمیں تو پریزنس یہاں پر چاہیے تھی۔ اب آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو صرف چین کے نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہیں، وہ ہے تھریٹ مانیٹرنگ بھی افغانستان کے اندر، چونکہ داعش خراسان یعنی کہ ISIS کے جو ہے امریکہ اس کو اب بھی ایک پرائم تھریٹ سمجھتا ہے اپنی US انٹرنیشنل فورسز کے اگینسٹ، تو اسی لیے وہ یہاں رہ کے ان پہ سرویلنس کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جیو پولیٹیکل بیلنسنگ چاہتے ہیں ایران اور چین کے خلاف، کیونکہ یہاں پر جب وہ بیٹھیں گے، ایک لمبی سرحد ایران کے ساتھ ہے، ایک لمبی سرحد تو نہیں لیکن کسی حد تک ایک پیچ تو ہے چین کے ساتھ بھی۔ تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نعرے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ ہم تو بوٹس آن دا گراؤنڈز نہیں لائیں گے، ہم تو نکل جائیں گے ہر جگہ سے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دنیا کی جنگوں میں، آئسولیشنزم کریں گے، مونرو ڈاکٹرن والی باتیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر وہ یہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال بھی کر لیں گے اگر ہمیں باگرام ایئر بیس واپس نہ کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وینٹیج پوائنٹ ہے، یعنی کہ بڑا بہت ہی زیادہ اہم قسم کی یہاں پر ٹیریٹری اور زمین ہے جہاں پر ہم نیوکلیئر فیسلٹیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں چین کی۔ تو اب یہ انفراسٹرکچر جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ امریکہ نے ایئر بیس نہیں بنائی تھی، سب کو معلوم ہوگا جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، یہ بنائی تھی سوویٹس نے 1950 کے اراؤنڈ 50s کے اندر، اور سوویٹس جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں بہت انفلوئنشل تھے، روس بہت انفلوئنشل تھا، تو انہوں نے بہت لمبے لمبے رن ویز اور بہت بڑا رقبہ یہاں پر کور کیا ہے اس ایئر بیس کو بنانے کے لیے۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ B-52 بامبرز جو ہیں وہ بھی یہاں سے امریکہ آپریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فیسلٹی بہت ہی ہائی ویلیوڈ ہے اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ جب طالبان کی حکومت گری تھی تو افغانستان کے اندر جب امریکہ کے ہاتھ یہ بیس لگی تو طالبان اور القاعدہ کے بہت سے فائٹرز کو یہاں پر امریکہ رکھا کرتا تھا، اور بہت سے کلیمز یہ بھی تھے کہ ان پر بروٹل ٹارچر ہوا کرتا تھا اس بیس کے ایریا کے اراؤنڈ۔ تو امریکہ اس کو ایک گلوبل ہاٹ سپاٹ سمجھتا ہے، اور امریکہ نے یہ فیل کیا ہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم کمپلیٹلی پل آؤٹ کر گئے افغانستان سے، اب ہمارے لیے وہ بلائنڈ سپاٹ بن چکی ہے، اور امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کل کو چین اپنے آپریشنز کے لیے اس بیس کا استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ تو اسی لیے یہ تھریٹننگ ٹون ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کو سننے کو ملی، جس میں طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ کہ طالبان نیڈ گڈ تھنگس فرام اس، کہ اچھی چیزیں، بڑی ویلیویبل چیزیں طالبان کو بھی ہم سے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ طالبان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے۔ طالبان کا رسپانس جناب فی الوقت جو میڈیا کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری کا، اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دیں گے۔ وہ یہ یاد کروا رہے ہیں امریکہ کو کہ دوحہ ٹاکس میں آپ نے اگری کیا تھا کہ ہماری سرزمین میں آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، نہ یہاں گھسیں گے، نہ قبضے کریں گے، نہ ملٹری فورس اور جو ہے وہ فوجی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور ان کے جو ڈپٹی انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو بم باندھ کے اڑانے کو تیار ہیں، اور فدائین اور جو ہمارے سوسائڈ بمبرز ہیں ان کو تیار کر لیں گے اگر آپ یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گیو اپ نہیں کریں گے اپنی سرزمین کو، اور ہم بہت بڑا جہاد کرنے کی تیاری کریں گے اگر امریکہ یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر رسپانس ہو کیا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ طالبان پبلک میں تو بڑی جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز پبلک کنزمپشن کے لیے پوری دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں کرتی ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ہوتی ہے، جو کہ اصل فیصلہ سازی ہوتی ہے، اور امریکہ تک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں ہر چیز پبلسائز ہوتی ہے، نہیں ہوتی، وہ سب کا سب پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک پبلک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک کوائٹ کوآپریشن ہوتی ہے۔ تو کوائٹ کوآپریشن میں کیا چیزیں ان پلیس ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ نے 9 سے 10 ارب ڈالر فریز کر رکھے ہیں افغان طالبان کے
کیونکہ افغان سینٹرل بینک کے جو ایسٹ تھے اس کو فریز کر دیا، منجمد کر دیا اثاثوں کو۔ تو ایک چیز جو نیگوشیٹ کروانے کے لیے طالبان کو بڑی کروشل، بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو کیپٹل ہے، اتنے زیادہ پیسے موجود ہیں سینٹرل بینک کے، اگر یہ امریکہ ریلیز کرتا ہے جس سے ان کے جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو شاید طالبان تھوڑا سا بینڈ کر جائیں۔ دوسری چیز ہے پرزنر ایکسچینج، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے جو قیدی ہیں امریکہ کے پاس افغانستان کے، وہ واپس کیے جائیں، بدلے میں کنسیشن لی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ منرلز کو لے کے بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں امریکہ کی، کیونکہ امریکہ پوری دنیا کے اسینشل منرلز میں اب انٹرسٹڈ ہے، اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور معدنیات میں بڑا انٹرسٹڈ ہے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں پیسوں کے عوض۔ اور چوتھی چیز جو تھوڑی سی ان لائکلی ہے، کافی ان لائکلی ہے، وہ ہے کمپلیٹ ریکگنیشن آف دا طالبان گورنمنٹ، یعنی کہ طالبان کی حکومت کو مکمل طور پر امریکہ ریکگنائز کر لے کہ یہ ایک قانونی طور پر بنائی گئی حکومت ہے جس کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تک ایون چین نے اور ملکوں نے جو کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی فارملی ریکگنائز طالبان کو نہیں کیا۔ اب چیلنجز کی بات کریں تو اگر افغان طالبان ایسی کوئی بات مان کر باگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیں تو لوکل رسپانس بہت بڑا آ سکتا ہے۔ طالبان کے اندر جو فیکشنز ہیں، جیسے کہ حقانی گروپ ہے، پھر کندھاری گروپ ہے، تو اگر کندھار والے مان جائیں اس بات کے اوپر، حقانیز نہ مانیں، ریزسٹنس آئے گی، آئیسس کی طرف سے حملے ہو سکتے ہیں طالبان کی حکومت کے خلاف۔ دوسرا، خطے میں پراکسی وار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ طالبان کے اپنے رینکس میں سے بغاوتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ لوگ اس کو پسند نہ کریں تو یہ ہیں ان کے جو آڈز ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ لیک ہوتی ہے جس کو میڈیا میں رپورٹ کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو نیگوسیشن، جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سمال کنٹنجنٹ ہوگا، یعنی کہ ایک دستہ ہوگا فوج کا، لیکن بہت بڑی فوج نہیں ہوگی، اس کو سٹیشن کر دیا جائے گا بگرام کے اندر اور کچھ حصوں پہ اتھارٹی دے دی جائے گی، یعنی کہ فل کنٹرول نہیں ملے گا۔ کچھ زونز میں امریکی کنٹنجنٹس آ کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور طالبان میڈیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے بیس حوالے نہیں کی، ہم نے سیکیورٹی کوآپریشن کا کوئی اگریمنٹ کر لیا ہے۔ تو ایک مڈل وے لگتا یہی ہے کہ یہ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سب خوش ہو جائیں گے، پبلک آؤٹریچ بھی اس طرح سے نہیں آ سکتا، اور ساتھ کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ تو بک ہی گئے ہیں، آپ نے اپنی سرزمین بیچ دی ہے، کیونکہ افغان اکانومی بھی رنٹیئر اکانومی رہی ہے پہلے دن سے۔ وہ اپنے خطے کی جو زمین، جو ریسورسز ہیں، انہی کو یوٹیلائز کر کے کچھ پیسہ کما سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے وہ تو وہاں ہو نہیں سکی۔ تو یہ چیز بہت ہائیلی لائکلی ہے کہ سرٹن زونز میں ان کو ری اسٹیشن کر دیا جائے اور اس کے عوض یا تو اثاثے جو ان کے منجمد ہوئے ہیں وہ بحال کروا لیے جائیں، کچھ ریکگنیشن والے پرنسپل منوا لیے جائیں، کچھ منرلز کی ڈیل ہو جائیں اور کچھ پرزنر ایکسچینج کر لیے جائیں۔ یہ ساری چیزوں میں امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں واپس آنے میں بہت انٹرسٹڈ ہوگا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ بگرام کی سیکیورٹی کس کے پاس ہوگی، کیونکہ امریکی جب بھی آتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈز ہوں، ہمارے انٹیلیجنس آپس ہوں یا تمام ریسورسز ہوں، ان کو سیکیور بھی ہم خود کریں، فارن فورسز مت کریں۔ پاکستان کے اندر جو شمسی ایئر بیس مشرف صاحب نے امریکیوں کو دی تھی، اس کی سیکیورٹی بھی امریکی کر رہے تھے اور پاکستان کی فوج کو گھسنے سے منع کر دیا کرتے تھے اس دور میں۔ شاہد عزیز کا اور لوگوں کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے۔ تو یہ سٹائل ہوتا ہے امریکن سیکیورٹائزیشن کا، جو کہ ہائیلی لائکلی ہوگا اگر وہ واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا رسپانس بڑا سلپری ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے اس سے۔ اس پر سٹانس لینا پڑے گا کوئی ایسا جو کہ بیلنس آؤٹ کرے، پریگمیٹزم سے بھرا ہو، کیونکہ اگر آپ کھل کر اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ ہے، جو بنیاد پرست طبقہ ہے، رائٹ ونگ طبقہ ہے یا کسی حد تک نیشنلسٹ طبقہ ہے، وہ بہت پریشرائز کرے گا حکومت کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جو حکمران جماعت ہے اس کو، کہ یہ آپ نے کس طرح سے افغان سرزمین کی انکروچمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اگر آپ اس کو کھل کے اپوز کرتے ہیں تو امریکن پارٹنرشپ آپ کے ساتھ ایٹ سٹیک ہے، اور اگر آپ اس پہ بیلنس رکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو چین کی طرف سے جو سٹرونگ قسم کا رسپانس آئے گا، کیونکہ چائنا تو فیل کرتا ہے کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارے بارڈر کے قریب آ کے امریکہ بیٹھ رہا ہے، تو چائنا تو سٹرونگلی اپوز کرے گا۔ تو پاکستان اگر اپنی آواز نہیں ملائے گا چین کے ساتھ، وہ بھی مسئلہ ہے۔ سو پاکستان ہیز ٹو آرکیسٹریٹ اے ریئلی انٹیلیجنٹ مینوور۔ پاکستان کو بہت ہی زیادہ
دیکھ کر اس پہ کوئی رسپانس دینا پڑے گا، لیکن سب سے بہترین پالیسی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چلائی جائے گی شاید، اور وہ یہی ہے کہ پبلک اپوزیشن اینڈ کوائٹ کوآپریشن جو کہ افغان طالبان کریں گے، کیونکہ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ریشنل ایکٹرز ہوتی ہیں، وہ ایڈیولوجیکل ایکٹرز نہیں ہوتی. یعنی کہ سمجھا دیتا ہوں، ریاستیں مفاد کے پیچھے ہوتی ہیں، نظریات کے پیچھے نہیں ہوتی. جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ریاست 100% نظریاتی ہے، اس نے کبھی IR نہیں پڑھا، تاریخ نہیں پڑھی، جنگوں کو نہیں اسٹڈی کیا، اور وہ ہیومن نیچر سے بھی ناواقف ہے. تو اس ایشو پہ آن دا فائنل نوٹ ہمیں امریکہ کی طرف سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اوپن اینڈڈ وارز ہیں اس سے تو امریکہ ہٹتا جا رہا ہے، وہ کھل کے جنگیں کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کو اس طرح کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یوکرین کو پیسے دے کے مزید لڑوانا نہیں چاہ رہا روس سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ گلوبل پولیس مین کے رول سے شفٹ ہو رہا ہے، اور اب نیا رول کیا ہے؟ پاور مینیجر کا. یعنی کہ اب وہ اوپن اینڈڈ وار سے نکل کے گریٹ پاور کمپٹیشن کی سٹیج پہ داخل ہو رہا ہے، کولڈ وار سٹائل، کہ خود اگر ڈائریکٹلی انگیج نہ بھی کریں تو پاور کو بیلنس کرنے کے لیے ہر خطے پہ کچھ پریزنس رکھ کے لوکل ایلیمنٹ سے اپنے اینیمیز جو کہ روس اور چین ہیں ان کی طاقت کو توازن سے نیوٹرلائز کریں، کم کریں اور ڈیمیج کریں اور برباد کریں. تو یہ ایک نئی گلوبل گیم ہے امریکہ کی، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اس خطے کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. ان دا ورسٹ کیس سینیریو پاکستان میں بھی ملیٹنٹ جو ہیں وہ مزید پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں اس کے نتیجے میں. آگے چلتے ہیں جناب. دوسرا ٹاپک جو تیرا ویلی کے حوالے سے تھا اس پر بہت کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیر کی صبح سے پہلے دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں خیبر تیرا کے اندر، اور بتایا یہ جاتا ہے آفیشیل سورسز کی طرف سے کہ طالبان کا کمپاؤنڈ تھا ایک جس میں دھماکہ خیز مواد تیار کیا جا رہا تھا، وہ دھماکے سے تباہ ہو جاتا ہے. اس کے رزلٹ میں 15 ملیٹنٹ مرتے ہیں اور 10 سویلینز کی جان چلی جاتی ہے. یہ لوکل پولیس سورسز نے بھی کنفرم کیا ہے. دوسری جانب ایسے بھی کلیمز ہیں آن گراؤنڈ جس میں لوکلز یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 لوگ تو ایک فیملی کے مرے ہیں اس واقعے کے اندر. فوٹیجز سرکولیٹ کرتی ہیں کہ جنازے اٹھا کے احتجاج کیا جا رہا ہے اور وہاں پر دھرنا دیا گیا. صوبائی حکومت نے اعلان کیا کہ 10 لاکھ روپے تمام جو متاثرین ہیں فی کس جن کی جان گئی ہے ان کو دیے جائیں گے فیملیز کو. اور اس کے باوجود جو میں نے کیونکہ لوکل پریس تو سائٹ نہیں کرنی اس ایشو کے اوپر، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس اخبار کے مطابق یا اس نیوز آؤٹ لیٹ کے مطابق تو وہ اسی لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جس ایریا کی بات ہو رہی ہے وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی انفارمیشن بلیک ہول کا ہے. اگر آن گراؤنڈ کوئی بھی خبر کو ویریفائی کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کا میکنزم، طریقہ کار ہی موجود نہیں ہے تو میں کیسے جانوں کیا سچ ہے کیا نہیں؟ یہاں بیٹھ کے میں آن لائن سورس ہی چیک کروں گا نا، موجود نہیں ہے. ایسوسی ایٹڈ پریس جو کہ ایک بہت بڑا صحافتی ادارہ ہے دنیا کا، ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوٹ ان کوٹ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. اچھا، ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جنہوں نے تقریر کی، افریدی صاحب کوئی ان کا نام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیلنگ کی گئی ہے طیاروں سے، لیکن اس کا اگر کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو جہاں تک تو وہ کہیں بھی موجود اس لیے نہیں ہے کہ نہ فارن پریس نے اس کو کنفرم کی ہے، نہ لوکل پریس نے کنفرم کی ہے، نہ کسی اور سورس نے کنفرم کیا ہے اس کو. کچھ لوکل سورسز جو کہ جس میں انڈیویجولز ہیں وہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ یہ حملہ ریاست کی طرف سے ہوا، اور ریاست کا نیریٹو یہ ہے، فوج کا نیریٹو یہ ہے، حکومت کا نیریٹو یہ ہے، سیکیورٹی فورسز کا، پولیس کا نیریٹو یہ ہے کہ یہاں طالبان کا کمپاؤنڈ تھا. لیکن اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ کولیٹرل ڈیمیج میں 10 سویلینز کی جان گئی ہے، جو نہایت افسوسناک ہے. پشتون بیلٹ کے اوپر، خیبر پختونخوا کے اوپر، ایکس فاٹا کے اوپر رہنے والے دن رات یہ نہیں سوچتے کہ اگلی تنخواہ کب آئے گی، بچہ کس یونیورسٹی میں پڑھے گا، یہ نہیں سوچتے اگلی گاڑی کون سی لینی ہے، گھر کہاں بنانا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی گھر سے نکل رہے ہیں تو زندہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، ابھی گھر میں سو رہے ہیں تو صبح زندہ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، بچہ باہر کھیل رہا ہے کہیں لینڈ مائن پہ پاؤں نہ آ جائے اس کا. یہ کنسرنز ہیں پشتون بیلٹ کے اندر جو کہ نہایت افسوسناک ہیں. اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے، اور اس جنگ میں کسی کو بھی 100% بلیم کرنے کی بات اسی لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں کسی نے کم نہیں کی. اگر میں یہ کہوں کہ 100% سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ ڈیمولیشن کر دی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
اگر میں یہ کہوں کہ 100% وہاں پہ طالبان نے بربادی پھیر دی پورے معاشرے کی، ہسٹوریکلی اتنی بڑی چپکلش ہوئی ہے کہ ہم کسی ایک سائیڈ کی بات ہی نہیں کر سکتے. ابھی تک یہی ہو رہا ہے نا. کولیٹرل ڈیمیج کے اندر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں. ایک پاکستان کی اسٹیٹ ہے آبویسلی، جو کہ یہ جس کا ایک سٹانس ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں طالبان نے، جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں دیٹ وی شوڈ کمپلیٹلی ڈسٹروائے دیم اینڈ ایلیمنیٹ دیم. جو بھی ان کی دوستی کی بات کرتا ہے وہ اس سے بڑا بے حس آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ایک آرمڈ ملیشیا ہے، اور مر کون رہا ہے؟ وہ عام شہری مر رہا ہے. اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی جان کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ لواحقین جو بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دیں، وزیر اعلیٰ بھی گارنٹی دے، سیکیورٹی آفیشلز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی گارنٹی دے، اور یہاں آ کر ہمیں لکھ کر دیں کہ دوبارہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. وہ لاشیں رکھ کر وہ اتنا بڑا سانحہ دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی داد رسی ہونی چاہیے، اور ان کی بات کرنا بہت عام ہے. جو بھی لوگ اس کو مین سٹریم سے وائپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ بے وقوفی اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس سے کس کو موقع ملتا ہے؟ آپ کے اینیمیز کو موقع ملتا ہے فیک نیوز پھیلانے کا. اب آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا گھنٹے بعد انڈین نیوز آؤٹلیٹس نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی. یہ دیکھو پاکستان کی فوج نے کیا کیا. حالانکہ ایسوسیٹڈ پریس کنفرم نہیں کر رہا، لیکن انڈیا کو سب پتہ ہے وہاں بیٹھ کے. کیسے پتہ ہے؟ تو اسی لیے ہمیں انفارمیشن بلیک ہول سے باہر آنا پڑے گا. ہمیں آن گراؤنڈ رپورٹنگ چاہیے تاکہ ہم مستند قسم کی بات کر سکیں اور اس کو پھر بیک بھی کر سکیں، اس پہ کھڑے ہو سکیں. اور ان لوگوں کو انصاف دلانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. ان کے اوپر ایک قیامت گزری ہے، اگر اب بھی ان کے مطالبات نہیں سنتے تو یہ کیوس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا. تھینک یو.